بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کس مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ سن 2 ہجری دے واقعات دا سلسلہ جاری ہے۔ اج دی نشست وچ بھی سن 2 ہجری دے کچھ اہم واقعات پیش کیتے جان گے۔ سن 2 ہجری دے واقعات دے وچوں ماہ رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت، نماز عید اور صدقہ فطر بھی شامل ہے۔ اس تو پہلے زکوٰۃ دا حکم نہیں آ، بعض نے لکھا کہ زکوٰۃ مکی زندگی دے وچ حکم آ چکا ہا، لیکن معتبر کتب دے وچ جو میں پڑھا وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ بھی 2 ہجری دے وچ فرض ہوئی۔ سن 2 ہجری دے واقعات دے وچ امر جہاد اور قتال دا واقع ہونا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ فرمایا کہ محبوب تیرے غلاماں نوں قتال دی اجازت دیتی جاندی ہے کیونکہ انہاں دے نال بڑے ظلم ہوئے نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ دی مدد انہاں دے نال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز تے قادر ہے۔ اس تو پہلے صحابہ نوں یا آقا کریم علیہ السلام نوں قتال دا حکم نہیں آ۔ صحابہ تے بڑے ظلم ہوئے، مسلماناں نال بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں، مکی زندگی دکھاں دے نال بھری پئی ہے کہ جس طرح صحابہ نے اتنے وقت گزارا، پھر مدینے آ کے تقریباً 1 سال اسی طرح ہویا، لیکن قتال دا حکم نہیں آیا۔ صحابہ کرام بڑے مجبور آئے، حضور نے عرض کر دے، لیکن حضور فرماندے کہ نہیں صحابہ جی سانوں حکم نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ دے ہر کام دے وچ حکمتاں ہوندیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاندے، یا رسول اللہ سانوں حکم فرماؤ، تو آقا کریم علیہ السلام منع فرما دیں کہ نہیں عمر اجے سانوں حکم نہیں آیا۔ لیکن سن 2 ہجری دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے دیتا کہ ہن تھانوں اجازت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر کام دے وچ بے شمار حکمتاں ہوندیاں، چونکہ مکی زندگی دے وچ خال خال مسلمان آئے اور اکثریت کافراں دی ہے جڑے پہلے انہاں تے ظلم اور تشدد کر دے پئے۔ اگر اس وقت مسلمان بھی ہتھیار اٹھاندے یا انہاں دا مقابلہ کردے یا انہاں دے سامنے کھڑا ہوندے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسلماناں نوں اور زیادہ نقصانات پہنچ دے۔ مدینے آ گئے، آقا کریم علیہ السلام دے نال ایک کثیر جماعت کھڑی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہن تھانوں اجازت ہے کہ ہن تسی انہاں دا رستہ روک سکدے نے، ہن تسی انہاں دا مقابلہ کر سکدے نے، لہٰذا ہن تھانوں حکم دیتا جاندا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوں جدوں یہ حکم ملا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے جہاد دا صحابہ نوں فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام اس کم دے وچ بنفس نفیس بھی شامل ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دے وچ غزوے بھی ہوئے اور سریے بھی ہوئے۔
ਅਰਬਾਬ ਸੈਰ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਵਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਨਫਸ ਨਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਵਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਤਸਲੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਵਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏ। ਗਜ਼ਵਾਤ ਦੀ ਜੋ ਤਾਦਾਦ ਹੈ وہ تقریباً 27 ہے، اور سرایا جڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس لڑائی دے وچ خود نہیں گئے لیکن صحابہ نو بھیجا، انہاں دی تعداد تقریباً 47 ہے۔ سب تو پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے، جس دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ یہ غزوہ دوسرے سال دے پہلے دنوں دے وچ آیا یا پہلے سال دے آخری دنوں دے وچ پیش آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے وچ اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، خود صحابہ کرام دی ایک جماعت دے نال قریش دے ایک قبیلے دی سرکوبی واسطے نکلے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نو دیتا، اور انہوں نے اس لشکر دا جھنڈا اٹھایا جس دا رنگ سفید آ، اور یہی اسلام دا پہلا جھنڈا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو ابوا دے مقام تے پہنچے، وہ قبیلے دا سردار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ آیا اور اس نے صلح دی تجویز پیش کی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا، صلح نامہ ہویا، دستخط ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 15 دنوں بعد واپس مدینۃ المنورہ لوٹ آئے۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ ابوا تو جدو واپس آئے تو مدینے پہنچ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبید بن الحارث بن عبد المطلب دی سرکردگی دے وچ 60 مہاجرین دے نال دار ارقم دی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا، جہدے وچ صرف مہاجرین آئے اور انہوں دی تعداد 60 آئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش دی ایک جماعت دی سرکوبی واسطے انہوں نے بھیجا۔ جدو یہ اپنی مہم تے روانہ ہوئے تو اس جگہ تے پہنچے، مسلمانوں دا اور کافراں دا آمنا سامنا ہویا۔ مسلمانوں دے لشکر دے وچ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے، تو دونوں پاسوں تیر اندازی ہوئی۔ مسلمانوں دی طرفوں پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھینکا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام دے پہلے تیر انداز ہوندہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دے کول 8 تیر ہے جڑے آپ نے چلائے، اور انہاں 8 دے وچوں کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا، سارے تیر جا کے نشانے تے لگے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ غزوہ بدر دے وچ حضور دا دفاع کردے میں حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہا ہے۔ تو اس موقع تے حضرت سعد بن ابی وقاص نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سعد تیر چلا، تیرے تے میرے ماں باپ قربان۔ حالانکہ صحابہ دی عادت آئی کہ صحابہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کر دے کہ فدا کو امی بابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص مقدر علیہ صحابی نے کہ جنہاں نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد تیر چلا اللہ تعالیٰ دے دشمنوں تے، تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس سریے دے وچ شامل آئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر اندازی کی تھی، 8 تیر چلائے، جڑا آپ دا کوئی ایک تیر بھی خطا نہیں گیا۔ اس تو بعد جو کفار ہے وہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ انہاں دی پشت دے پیچھے کوئی لشکر ہوئے، لہٰذا وہ فرار ہو گئے اور مسلمان واپس مدینۃ المنورہ لوٹ آئے۔ اس تو بعد ایک سریہ ہویا جڑا حضرت حمزہ بن عبد المطلب دے نام نال منسوب ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ نو اس لشکر دا سردار بنایا،
80 ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਜਹਲ حضرت امیر حمزہ گیا اور انہاں دا آمنا سامنا بھی ہو گیا، ٹاکرا ہویا، باقاعدہ تلواراں نکلیاں، جنگ واسطے لوگ تیار ہو گئے، لیکن پھر انہاں دوواں دے وچ ایک حلیف پہنچ گیا جس نے جا کے صلح کروا دیتی، اور وہ لوگ مکے چلے گئے قریشی حضرات، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ جو مہاجرین آئے یہ واپس مدینۃ المنورہ آ گئے۔ یہ جڑے چھوٹے چھوٹے سرایا ہوئے پہلے غزوہ بدر تو پہلے اس دے وچ کوئی انصاری صحابی نہیں آ، صرف مہاجر صحابہ ہوندے ہیں۔ انصار نے پہلی دفعہ جو شرکت کی تھی وہ غزوہ بدر دے وچ کی تھی، اور غزوہ بدر بھی اسے سال یعنی کہ سن 2 ہجری دے وچ پیش آیا، وہ انشاءاللہ کل دی نشست وچ ہوسی۔ اس تو بعد پھر ایک ذریعہ ہویا جڑا حضرت سعد بن ابی وقاص دے نام نال منسوب ہے۔ اس تو بعد پھر ایک غزوہ ہویا، غزوہ بوات، جس دے وچ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، خود تشریف لے کے گئے، لیکن اس دے وچ بھی کفار دا آمنا سامنا نہیں ہویا، اور بغیر لڑائی دے آقا کریم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اس تو بعد پھر ایک غزوہ ہویا، غزوہ عشیرہ، آقا کریم علیہ السلام اس دے وچ تشریف فرما ہوئے، لیکن اس دے وچ بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، آقا کریم علیہ السلام ایک صلح نامہ تحریر کر کے واپس آ گئے۔ اسے غزوے تو واپسی تے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت ابو تراب آقا کریم علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت علی المرتضیٰ غزوہ عشیرہ تو واپسی تے کھجور دے ایک درخت دے مڑ دے وچ آرام کرن واسطے سو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، پوچھا کہ حضرت علی کتنے نے؟ گرمی دا موسم ریتلا علاقہ ہا، تو فرمایا کہ حضرت علی کتنے نے؟ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام کر دے پہ۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور ویکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور دے درخت دے مڑ دے وچ تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی نو اٹھایا، فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی دے باپ اٹھ۔ حضرت علی اٹھی جے تو گرمی دا موسم پسینہ بہت زیادہ آیا ہوا، اور جسم دے اتے وہ گرد اور ریتا جو لگ گیا ہا، تو آقا کریم علیہ السلام اپنی مبارک چادر دے نال اس نو صاف کرتے جا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع تے صحابہ نو فرمایا، صحابہ میں تھانوں خبر نہ دیواں کہ تھوڑے لوگوں دے وچوں سب تو زیادہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑے لوگوں نے وچوں سب تو زیادہ بدبخت 2 لوگ ہیں۔ پہلا وہ کہ جس نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام دی اونٹنی دیا ٹنگاں کٹ دیتی ہیں، اور دوسرا وہ کہ جڑا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی داڑھی نو خون آلود کرے گا، میرے علی نو شہید کرے گا۔ حضور فرماندے جا رہے ہیں، اور اس دے نال آقا کریم علیہ السلام حضرت علی دا مبارک جسم تے جو گرد جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس نو صاف کرتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کنیت دی وجہ بخاری و مسلم نے جو بیان کی تھی وہ الگ ہے۔ وہ اس طرح بیان کی تھی گئی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے گھر تشریف فرما ہوئے، تو پوچھا کہ فاطمہ تیرا چچا زاد کتنے ہے؟ عرب والے لوگ شوہر کر کے مخاطب نہیں کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تیرا چچا زاد کتنے ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی تھی کہ حضور ساڑی کچھ آپس دے وچ تلخ کلامی ہوئی ہے، کوئی بول بلارا ہو گیا اور وہ چلے گئے نے، اور میں نے پتہ نہیں کہ کدھر گئے نے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک غلام نو بھیجا، فرمایا کہ پتہ کرو کہ حضرت علی کتنے۔ صحابہ نے تلاش کیتا، واپس آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف فرمائے، آرام کر دے پے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے، مسجد نبوی شریف دا فرش بھی کچا ہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے فرش تھے، ننگی زمین تے آرام کردے پیا ہے، دوپہر دا قیلولہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اٹھی جے
اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے کول آئے اور آ کے فرمائے کہ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی جے۔ جدو انہوں نے قم یا ابا تراب سنا تو ایک کنیت انہوں نے اتنی زیادہ پسند آئی۔ حضرت علی نے اپنی کنیت ابو الحسن رکھی ہوئی ہے، حضرت حسن مجتبیٰ دی وجہ تو، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنیت اس تو بھی زیادہ پسند آئی، زیادہ محبوب آئی کہ کوئی میں ابو الحسن دے بجائے ابو تراب سدے تے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن جو آپ دے مخالفین آئے وہ اس کنیت نو تحقیر اور تنقیص دی نیت نال بول دے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی بڑا اچھا لگتا کہ کوئی انہوں ابو تراب آ کے۔ آج دی نشست بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل دی نشست غزوہ بدر دا واقعہ پیش کیتا جا سے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔